نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج ہوا میں خنکی تھی، اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائروی صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 43 برس قبل۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ داری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفیں نکال کر لہرانی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کی تشدد کی شدید ممانعت ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اسی دوران سرگنا نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے ہزاروں قالینوں کو گول تہہ کر کے دروازوں کے پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا گیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جہیمان تھے۔ جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ جہیمان نے پرائمری میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کبھی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کلاسیکی عربی بھی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے نیم فوجی ادارے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی اور 18 سال تک اس کے ملازم رہے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آئے، جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پروان چل رہے تھے۔ جہیمان کی مدینہ آمد سے چند سال قبل معروف شامی عالم دین محمد ناصر الدین البانی یونیورسٹی آف مدینہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات سے متاثر ہو کر مدینہ کے نوجوانوں نے الجماعہ السلفیہ المحتسبہ یعنی الجماعہ نامی ایک تنظیم قائم کر لی۔ اب اسی جماعت سے وابستہ گروہ نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ جہیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے
انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جہیمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تعمل گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہے۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد میں عربوں کے علاوہ دسیوں ہزار غیر ملکی بھی موجود تھے جن کی اکثریت کو عربی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنے درمیان شامل کر رکھا تھا۔ باغیوں نے پاکستانی اور ہندوستانی نمازیوں کو الگ کیا اور اس نے اردو میں پکار کر کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو۔ اسی دوران باغیوں نے چند دوسری زبانیں بولنے والے مترجم اکٹھے کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انہوں نے نمازیوں کو اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک مقرر نے بڑی فصیح عربی میں مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی اور اپنی اس کارروائی کے مقاصد بیان کرنے لگے۔ مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پہلے تو فائرنگ کی آواز آئی، پھر لاؤڈ سپیکر سے عجیب و غریب بیانات سامنے آنے لگے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجوؤں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اس اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا۔ شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئی اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر قحطانی کے بڑے بھائی کی جانب سے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ باغیوں نے انہیں نہیں روکا۔ ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام کعبہ ان میں جا ملے۔ جنگجوؤں نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جوں دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی اور ساتھ ہی دھاگے الجھتے جا رہے تھے۔ ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے خانہ کعبہ خالی کروانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے وہاں مسلح کارروائی کرنا پڑتی جو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہاں پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ممانعت ایام جاہلیہ سے چلی آ رہی تھی۔ جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگر وہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم۔ آخر شاہ علی شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے۔ شیخ کی عمر اس وقت 70 برس تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ شیخ مشکل میں تھے۔ ایک طرف تو وہ خود بعض کٹر نظریات کے حامل تھے، وہ سائنس کے خلاف تھے اور ان کا خیال تھا کہ زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل امریکی خلا باز چاند پر اترے تھے، شیخ اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ جہیمان شیخ ابن باز کے شاگرد رہ چکے تھے اور 1 سال پہلے شیخ نے ہی ان کے بے ضرر ہونے کی گواہی دے کر انہیں جیل سے چھڑوایا تھا۔ ادھر امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دے دیا۔ خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے
فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے فضا ہی میں بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ تعمیراتی گروپ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، اسی لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دالانوں، صحنوں، تہہ خانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جہیمان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکورٹی فورسز کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تھی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسی دوران مبینہ امام مہدی قحطانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا تھا۔ اس سے بعض جنگجو سکتے میں آ گئے۔ اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور بقیہ بشارتیں کیسے پوری ہوں گی؟ البتہ جہیمان نے سر توڑ کوشش کی کہ قحطانی کی موت کی خبر کو کسی نہ کسی طریقے دبا دیا جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اس طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پلان رد ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، جس کے وسیع و عریض رقبے کے علاوہ وہاں سرنگوں کی بھی بہتات تھی۔ دوسرے، اس میں حملہ آوروں کے علاوہ یرغمالوں کی بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ سعودی سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبہ کو بھرنے کے لیے بحیرہ احمر بھی ناکافی ہوگا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکی CIA کے کمانڈو سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کے ملوث ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے، اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی۔ اس وقت فرانسیسی سیکرٹ سروس کے سربراہ اکاؤنٹ کلاؤد الیکساندر دے مارینشے تھے۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے، جس سے باغی اور یرغمالی دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور یوں حملہ آوروں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پہلے ان تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا۔ مسجد کی وسعت کا معاملہ پھر آڑے آیا۔ اس میں دلانوں، صحنوں اور راہداریوں کی کثرت تھی، جن میں سے اکثر حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ جو ہی گیس داخل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے۔ اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے
مارے جا چکے تھے، اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جہی مان بھی شامل تھے۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزاد ترکی الفیصل انہیں دیکھنے ہسپتال گئے تو انہوں نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تاہم ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور اگلے چند دنوں میں جہی مان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سر عام سزائے موت دے دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔